صفحہ نمبر 150 معارف الحدیث جلد دوم اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ نے حکم فرمایا ہے، نمبر 1، مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے کا اور ان سے قربت یعنی قریب رہنے کا، اور آپ نے حکم فرمایا ہے کہ نمبر 2، دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کرو جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، یعنی جن کو دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے۔ آگے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اور مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ نمبر 3، میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کروں اور قرابتی رشتہ کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ نمبر 5، میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ نمبر 6، میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کے متعلق پرواہ نہ کروں۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ نمبر 6، کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جوہرات ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں۔ حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ ہی کے ضمن میں ہو چکی ہے، یہاں صرف ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ کلمہ لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس کی کثرت کی اس حدیث میں تاکید فرمائی گئی ہے، اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ گناہوں سے بچاؤ اور نیکی کرنے کی قوت بس اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کو ملتی ہے، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ نیک اعمال کر سکتا ہے۔ بس بندہ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توفیق اور اس کا فضل مانگتا رہے، اور معصیات سے بچنا اور نیک اعمال کا کرنا اگر نصیب ہو تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل و کرم جانے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کلمہ جس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اگر اس کے دھیان اور استغفار کے ساتھ کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو بندہ کی اصلاح کے لیے اکثیر ہے، اور اس میں بڑی تاثیر ہے۔ مشاغ طریقت میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت شاذیہ طالبین و سالکین کو اس کلمہ کی کثرت
کی زیادہ سے زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔